اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کروڑا بار فضل اور احسان ہے کہ جتنے ہمیں زندگی میں قرآن فہمی کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ٹھیک فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ، فرمایا تم جو کچھ خرچ کرو، من نفقاتن، اپنے خرچوں میں سے، جو کوئی چیز اللہ کے راستے میں تم خیرات کرو، او یا یہ کہ نظر تم نظر مان لو، منت مان لو، من نظرن، کسی طرح کی بھی نظر اور منت میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعلم، تمہارے ان اخراجات کو خوب بہتر انداز کے ساتھ جانتا ہے۔ چاہے صدقہ کے طور پہ کچھ خرچ کریں یا منت مانی تھی، اور یہ جو منت ہوتی ہے یہ پھر بندے کے ذمہ واجب اور لازم ہو جاتا ہے وہ خرچہ۔ ویسے تو خیرات ہے، بندہ چاہے دے، تھوڑی دے، زیادہ دے، کب دے، صبح کو، شام کو، جب مرضی ہے خرچ کرے۔ لیکن جب منت مان لی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں یہ کام کروں گا، اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسے کر دوں گا، یہ بندے کی منت ہو گئی، تو جو منت ہے اس کا ادا کرنا واجب ہو گیا ہے پھر بندے کے ذمہ۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ چاہے صدقہ و خیرات کرے یا اپنی منتیں پوری کرے، اللہ بندے کے اخراجات کو خوب بہتر انداز کے ساتھ جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وما للظالمین، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے نہیں ہے من انصار، کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہونے والا، وہ کہ جسے کوئی راستہ ہی خرچ کا نصیب نہ ہوا، نہ منت کے طور پہ اس نے اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کیا، اور نہ ہی ویسے لوگوں کی بھلائی کے لیے صدقے کے طور پہ بھی کچھ نہ اس نے نکالا اپنے آپ سے، اپنے مال سے، تو گویا یہ بندہ بھی ایک طرح کا ظالم بندہ ہے جس نے مال جوڑ جوڑ کر اکٹھا کر کے رکھا ہے، یہاں تک کہ قرآن کا ایک مقام کہتا ہے کہ یحسبہ ان مالہ اخلدا، کہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اس کا مال اسے بچائے رکھے گا، اس وجہ سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ فرمایا نہیں، بڑے بڑے مال جوڑنے والے تھے اور وہ نہ رہے، ان کا مال پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جنہیں وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور آخرت میں اسی مال نے جو اس نے جوڑ کے رکھا تھا، جس سے نہ اس نے اللہ کے حقوق پورے کیے نہ اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کیے، فرمایا یہی مال اسے کھینچ کے جہنم کی ایک وادی میں لے کے چلے جانے والا ہے۔ تو ایسا بندہ جس نے کسی قسم کے اخراجات اللہ کے راستے میں نہ کیے، اپنے مال سے اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق نہ نکالا، تو فرمایا ظالم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ان تبدو الصدقات، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، اعلانیہ طور پہ دو، الصدقات اپنے صدقے، فنعما ہی، تو یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے کہ مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ فلاں بندے نے اتنا تعاون کیا ہے، فلاں بندے نے فلاں بندے کو اتنا کچھ دے دیا ہے، اللہ کے راستے میں فلاں بندے نے یہ کچھ دے دیا ہے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس سے بہتری کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے بہتری یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی، اور جب دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی تو دوسرے بھی جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف آئیں گے، اور اس سے فائدہ وہ جس بندے نے پہلے اعلانیہ طور پہ سبیل لگا دی، کھانا بنایا اور کھانا بنا کے تو دسترخوان لگا دیا، اور دسترخوان لگا کے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب دسترخوان جب لگ جاتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں، پیسے ہیں، پر یہ مینجمنٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا سکیں۔ لیکن آپ نے کتنے ایسے دسترخوان دیکھے ہوں گے کہ ایک بندے نے دسترخوان لگایا ہوا ہے، 50 لوگ رکتے ہیں، اسے ملتے ہیں اور اسے مل کے اپنا حصہ اسے دے دیتے ہیں کہ یار یہ بھی ہمارا تھوڑا سا حصہ ہے، یہ اس میں شامل کر لو۔
اب اس کا فائدہ دوہرا فائدہ ہو گیا. وہ جو اعلانیہ نیکی کرنے والا ہے کہ اپنی نیکی کا فائدہ تو اسے مل ہی رہا ہے، پر اس کی نیکی کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی جو راغب ہو رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں، اپنا مال اپنے پیسے شامل کر رہے ہیں، تو انہیں بھی ثواب ہے، لیکن ان کے ثواب کے ساتھ ساتھ اس بندے کو دوہرا ثواب بھی نصیب ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات اللہ کے راستے میں خرچ جو ہیں یہ اعلانیہ طور پہ کریں، یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر انہیں تم چھپا کے رکھو، تم نہ پتہ لگنے دو کسی کو، تم انہیں چھپا کے رکھو، وَتُؤْتُوهَا، اور انہیں پہنچاؤ، انہیں دو، الفقراء، ان لوگوں تک جو ضرورت مند ہیں، جو فقراء ہیں ان تک اپنے صدقات جو ہیں وہ پہنچا دیں چھپ کر. تو فرمایا فَهُوَ، پس وہ بھی خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. اور ایسا اچھا ہے وَيُكَفِّرُ، کہ مٹا دیتا ہے عَنْکُم، تم سے، مِن سَیِّئَاتِکُم، تمہارے گناہوں کو. یہ جو صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے، یہ جو اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ بندے کی زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون، تم جو کچھ کرتے پھر رہے ہو، خبیر، وہ اس سے خوب جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ جس نے ہمیں جو نصیب فرمایا ہے، جو رزق کی جو قسم بھی ہمیں عطا فرمائی ہے، میرا اللہ ہمیں اسے دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے میرا اللہ ہماری زندگی کے گناہ بھی معاف فرمائے، اور جو ہمارے فوت شدگان ہیں میرا اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا وہ جو بہترین متاع ہے جو بندہ اس دنیا کے اندر چھوڑتا ہے، فرمایا اس میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے. ایسی نیک اولاد، فرمایا اگر والدین دنیا سے چلے جائیں، ان کا نامہ اعمال بند ہو جائے، اور ان کے نامہ اعمال کے بند ہو جانے کے بعد فرمایا اگر بچہ خیر کے کام کرتا رہے تو ان کا نامہ اعمال بند ہونے کے باوجود ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہمارے بھائی محترم اختر عباس جوڑا صاحب، آج ان کے والد محترم کی برسی ہے، اور یقیناً یہ جو خیر انہیں نصیب ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی کتابت ہے، یہ بورڈ کے اوپر روز سبق کا لکھنا ہے، یہ میرے اختر بھائی کے نصیب میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس کا بہتر اجر انہیں بھی عطا فرمائے، اور آج جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں، میرا اللہ اس کا خاص ثواب ان کے والد محترم کو دے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے. محترم حاجی مختار صاحب ہیں، ان کا نواسہ کل اس دنیا فانی سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد کے اس دکھ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو والدین کی نجات کا ذریعہ بنائے. اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کر سکتے ہو